اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے جو سمر پیک کا کام کرنا ہے وہ پیج نمبر 99 اور 100 کا ہے۔ پیج نمبر 99 پہ آج ہم نے ایک مضمون لکھنا ہے جس کا نام ہے ہمارا وطن۔ مضمون آپ کو میں ایک جال کی شکل میں بتاؤں گی، جبکہ آپ لوگ اس کو خود لکھیں گے، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی تھوڑے ہنٹ بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو لکھنے میں مشکل نہ ہو۔ اسٹوڈنٹ، اس کو ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر ایک جال بنا دیا ہے، اور اس جال کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے ہمارا وطن، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے وطن کا نام کیا ہے۔ میرے پیارے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یعنی پاکستان کا مطلب پاک وطن ہے۔ پاکستان کے حروف پاکستان میں شامل تمام صوبوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے دیا۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے پاکستان کے صوبے کتنے ہیں۔ پاکستان کے 5 صوبے ہیں: پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت اور بلتستان۔ اور پھر اس کے ہم بات بتائیں گے کہ اس کے دارالحکومت کون سا ہے۔ دارالحکومت، سابق دارالحکومت جو تھا، سابق صدر پاکستان جو ایوب خان کے دور میں دارالحکومت تھا، وہ کراچی تھا، پھر اسلام آباد بنا دیا گیا۔ اب جو اسلام آباد جو راولپنڈی سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پہاڑوں میں واقع ہے، وہ پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ پیشے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ کتنی ہے؟ تقریباً 13 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ تجارت ہے، جس میں بہت سی پاکستان میں فصلیں جو ہیں وہ کاشت کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم معدنیات کی طرف آ جائیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں پر نمک، کوئلہ، چونے کا پتھر، تیل اور قدرتی گیس کے ذرائع جو ہیں، ذخائر جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ صنعتی ترقی پاکستان نے صنعتی میدان میں بھی بڑی تیزی سے ترقی کی۔ یہاں کھیلوں کا سامان سیالکوٹ کے کئی کارخانوں میں بنایا جاتا ہے، ہر قسم کا کپڑا بنایا جاتا ہے، برتن بنائے جاتے ہیں، چینی، کھاد، بنسپتی گھی اور بہت سی مصنوعات جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان نے تعلیمی ترقی کہاں تک کی۔ تعلیمی لحاظ سے بھی پاکستان جو ہے وہ ترقی ہی کر رہا ہے، کسی سے کم نہیں ہے، آگے سے آگے اور بہتر سے بہتر جا رہا ہے۔ زیادہ تر آبادی جو کہ پاکستان کی دیہات میں رہتی ہے، جہاں لوگوں کا تعلیم سے زیادہ دلچسپی پہلے نہیں تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ تعلیم کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگوں کی جو ہے وہ نقل و حمل گاؤں سے شہروں کی طرف لوگ زیادہ منتقل ہو رہے ہیں۔ زرعی ترقی پاکستان ایک جو کہ زرعی ملک ہے۔ پاکستان میں بہت سی جو ہیں فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، جس میں 2 قسم کی جو بڑی فصلیں ہیں، فصل ربی اور فصل خریف۔ اس میں گندم، چاول، کپاس کی اہم فصلیں، بسیں، کاریں اور ہوائی جہاز سب شامل ہیں۔ اس کے بعد سرکاری زبان جو ہے وہ پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور اس میں جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کی افواج میں بری، بحری اور ہوائی افواج جو ہیں ہر لحاظ سے دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہیں۔ یہ اپنی عظمت اور بہادری کی وجہ سے تمام دنیا میں مشہور ہیں۔ جی، اس کے بعد ایٹم بم بنانے کے جو پاکستان نے ایٹم بم بنایا، وہ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے بنایا، اور پاکستانی سائنسدانوں کے بنائے ہوئے غوری میزائل اور شاہین میزائل نے دشمن پر پاکستان کی ایک دھاک بٹھا دی۔ امید ہے آپ کو اس جال کی مدد سے مضمون جو ہے ہمارا وطن لکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ کیا ہے۔ نمبر 100 پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ایک کہانی نویسی کا خاکہ دیا گیا ہے ہم نے، اور اس کا نام ہے احسان کا بدلہ احسان۔ ہم نے اس کہانی کو جو ہے خاکے کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ اس کو پہلے ہم غور سے پڑھیں گے، پھر اس کو ہم مکمل کریں گے۔ آپ لوگ اسے غور سے پڑھیں، پھر میں آپ کو اسے مکمل کہانی کی ایک سٹوری سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ آسانی سے لکھ سکیں۔ امید ہے آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا۔ اب اس کو ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کے کنارے درخت پر ایک فاختہ رہتی تھی۔ اسی درخت کی جڑ میں ایک چیونٹی کا گھر تھا۔ وہ دونوں بہت اچھی دوست تھیں۔ ایک دن چیونٹی دریا کے کنارے پانی پینے گئی۔ چیونٹی کا پانی پر سے پاؤں پھسلا، اور وہ دریا کے کنارے سے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے دریا میں گر گئی۔ فاختہ جو کہ درخت پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، وہ فوراً بھاگی آئی۔ اس نے دریا میں
ایک درخت کا پتا توڑ کر پھینک دیا۔ درخت کا پتا دیکھتے ہی چیونٹی درخت کے پتے کے پاس آئی، اس پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ کنارے پر آ گئی اور اپنی جان بچا لی۔ یوں فاختہ نے چیونٹی کی جان بچائی۔ اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ چند روز بعد ایک شکاری جو ہے وہ آیا شکار کرنے کے لیے۔ اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو بندوق تان لی اور چیونٹی نے شکاری کو دیکھ لیا۔ دل میں کہنے لگی احسان کا بدلہ تو چکانا چاہیے۔ وہ جلدی سے دوڑی ہوئی آئی اور شکاری کے پاؤں پر اس نے زور سے کاٹ لیا۔ جیسے ہی اس نے شکاری کے پاؤں پر کاٹا، شکاری کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاختہ جو ہے وہ بندوق کی آواز سن کر اڑ گئی۔ یوں چیونٹی نے فاختہ کی جان بچائی اور احسان کا بدلہ دے دیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہم نے کہانی جو ہے وہ کس طرح سے نتیجے کے مطابق لکھنی ہے۔ آپ لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔